بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہم غزوہ احد پڑھ رہے تھے اور ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت مصعب بن عمیر جنہوں نے اسلام کا جھنڈا پکڑا ہوا تھا اور ان کی شہادت ہوئی، یہ بات پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ آپ کی جو شکل تھی وہ ان سے ملتی تھی۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد جھنڈا جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کے سپرد کیا، اور آپ حضرت علی نے جم کر لڑائی لڑی، اور وہاں پر موجود باقی صحابہ کرام نے بھی بے مثال جام بازی اور سرفروشی کے ساتھ دفاع اور حملہ کیا، جس سے بالآخر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی صفیں چیر کر نرگے میں آئے ہوئے صحابہ کرام کی جانب راستہ بنائیں۔ چنانچہ آپ نے قدم آگے بڑھایا اور صحابہ کرام کی جانب تشریف لائے۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک نے آپ کو پہچانا، خوشی سے چیخ پڑے، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہیں رسول اللہ۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو تاکہ مشرکین کو آپ کی موجودگی اور مقامی موجودگی کا پتہ نہ لگ سکے، مگر ان کی آواز مسلمانوں کے کان تک پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ مسلمان آپ کی پناہ میں آنا شروع ہو گئے اور رفتہ رفتہ تقریباً 30 صحابہ جمع ہو گئے۔ جب اتنی تعداد جمع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی گھاٹی یعنی کیمپ کی طرف ہٹنا شروع کیا، مگر چونکہ اس واپسی کے معنی یہ تھے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو نرغے میں لینے کی جو کارروائی کی تھی وہ بے نتیجہ رہ جائے، اس لیے مشرکین نے اس واپسی کو ناکام بنانے کے لیے اپنے تابڑ توڑ حملے جاری رکھے، مگر آپ نے ان حملہ آوروں کا ہجوم چیر کر راستہ بنا ہی لیا، اور شیران اسلام کی شجاعت و شہزوری کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ اسی اثناء میں مشرکین کا ایک اڑیل شاہ سوار عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ کی جانب بڑھا کہ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ ادھر رسول اللہ بھی دو دو ہاتھ کرنے کے لیے ٹھہر گئے، مگر مقابلے کی نوبت نہ آئی، کیونکہ اس کا گھوڑا ایک گڑھے میں گر گیا، اور اتنے میں حارث بن سما نے اس کے پاس پہنچ کر اسے للکارا اور اس کے پاؤں پر اس زور کی تلوار ماری کہ وہ وہیں بٹھا دیا گیا۔ پھر اس کا کام تمام کر کے اس کا ہتھیار لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، مگر اتنے میں مکی فوج کے ایک دوسرے شاہ سوار عبداللہ بن جابر نے پلٹ کر حضرت حارث بن سما پر حملہ کر دیا اور ان کے کندھوں پر تلوار مار کر زخمی کر دیا، مگر مسلمانوں نے لپک کر انہیں اٹھا لیا۔ ادھر خطرات سے کھیلنے والے مرد مجاہد حضرت ابو دجانہ جنہوں نے آج سرخ پٹی باندھ رکھی تھی، عبداللہ بن جابر پر ٹوٹ پڑے اور اسے ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر اڑا دیا گیا۔ کرشمہ قدرت دیکھیے کہ اس خون ریز مار دھاڑ کے دوران مسلمانوں کو نیند کی جھپکیاں بھی آ رہی تھیں، اور جیسا کہ قرآن نے بتلایا کہ یہ اللہ کی طرف سے امن و طمانینت تھی۔ ابو طلحہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جن پر احد کے روز نیند چھا رہی تھی، یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر گئی۔ حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں پکڑتا تھا، پھر گرتی تھی اور پھر میں پکڑتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ اس طرح کی جام بازی اور جان سپاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طور پر پیچھے ہٹتا ہوا پہاڑ کی گھاٹی میں واقع کیمپ تک جا پہنچا، اور بقیہ لشکر کے لیے بھی اس محفوظ مقام تک پہنچنے کا راستہ بنا دیا۔ چنانچہ باقی ماندہ لشکر بھی اب آپ کے پاس آ گیا، اور حضرت خالد کی فوجی عبقریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی عبقریت کے سامنے ناکام ہو گئی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ گھاٹی میں تشریف لا چکے تو ابی بن خلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد کہاں ہیں، یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا اسے آنے دو۔ جب قریب آیا تو رسول اللہ نے حارث بن سما سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور لینے کے بعد جھٹکا دیا تو اس طرح لوگ ادھر ادھر اڑ گئے جیسے اونٹ اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کے سامنے آ پہنچے۔ اس کی خود اور ذرہ کے درمیان حلق کے پاس تھوڑی سی جگہ کھلی دکھائی پڑی۔ آپ نے اس پر ٹکا کر ایسا نیزہ مارا کہ وہ گھوڑے سے کئی بار لڑک گیا۔ جب قریش کے پاس گیا، درالا کے گردن میں کوئی بڑی خراش نہ تھی، البتہ خون بند تھا اور بہتا نہ تھا، تو کہنے لگا مجھے واللہ محمد نے قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا خدا کی قسم تم نے دل چھوڑ دیا ہے، ورنہ تمہیں واللہ کوئی خاص چوٹ نہیں آئے۔ اس نے کہا وہ مکے میں مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اس لیے خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک دیتا تو بھی میری جان چلی جاتی۔ بالآخر اللہ کا یہ دشمن مکہ واپس ہوتے ہوئے مقام صرف پہنچ کر مر گیا۔ ابو الاسود نے حضرت عروہ سے روایت کی ہے
کہ یہ بیل کی طرح آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذل مجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ سب کے سب مر جاتے۔ پہاڑ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے دوران ایک چٹان آ گئی۔ آپ نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی مگر چڑھ نہ سکے، کیونکہ ایک تو آپ کا بدن بھاری ہو چکا تھا، دوسرے آپ نے دوہری زرہ پہن رکھی تھی، پھر آپ کو سخت چوٹیں بھی آئی تھیں، لہٰذا حضرت طلحہ بن عبید اللہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ کو کندھوں پر اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح آپ چٹان پر پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا طلحہ نے جنت واجب کر لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر اپنی قیادت گاہ میں پہنچ گئے تو مشرکین نے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کی آخری کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر تشریف فرما تھے۔ ابو سفیان اور خالد بن ولید کی قیادت میں مشرکین کا ایک دستہ چڑھ آیا۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی کہ اللہ یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ مغازی اموی کا بیان ہے کہ مشرکین پہاڑ پر چڑھ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا ان کے حوصلے پست کر دو، یعنی انہیں پیچھے دھکیل دو۔ انہوں نے کہا کہ میں تنہا ان کے حوصلے کیسے پست کروں؟ اس پر آپ نے 3 بار یہی بات دہرائی۔ بالآخر حضرت سعد نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک شخص کو مارا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہی تیر لیا، اسے پہچانتا تھا اور اسے دوسرے کو مارا تو اس کا بھی کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تیر لیا، اسے پہچانتا تھا اور اسے ایک تیسرے کو مارا تو اس کی بھی جان جاتی رہی۔ اس کے بعد مشرکین نیچے اتر گئے۔ میں نے کہا یہ مبارک تیر ہے، پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا اور یہ تیر زندگی بھر حضرت سعد کے پاس رہا اور ان کے بعد ان کی اولاد کے پاس رہا۔ یہ آخری حملہ تھا جو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا تھا۔ چونکہ انہیں آپ کے انجام کا صحیح علم نہ تھا بلکہ آپ کی شہادت کا تقریباً یقین تھا، اس لیے انہوں نے اپنے کیمپ کی طرف پلٹ کر مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ مشرک مرد اور عورتیں مسلمان شہداء کا مصلح میں مشغول ہو گئیں، یعنی ان کی شکل بگاڑنے میں، یعنی شہیدوں کی شرم گاہیں اور کان ناک وغیرہ کاٹ لیے، پیٹ چیر دیے۔ ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چاک کر دیا اور منہ میں ڈال کر چبایا اور نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی تو تھوک دیا، اور کٹے ہوئے کانوں اور ناک کا پازیب اور ہار بنا لیا۔ پھر اس آخری وقت میں وہ ایسے واقعات پیش آئے جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جام باز سرفروش مسلمان اخیر تک جنگ لڑنے کے لیے کس قدر مستعد تھے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا کیسا ولولہ خیز جذبہ رکھتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ میں ان مسلمانوں میں تھا جو گھاٹی سے باہر آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ مشرکین کے ہاتھوں مسلمان شہداء کا مصلح کیا جا رہا ہے تو رک گیا، پھر آگے بڑھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشرک جو بھاری بھرکم زرہ میں ملبوس تھا شہیدوں کے درمیان سے گزر رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ کٹے ہوئی بکریوں کی طرح ڈھیر ہو گئے، اور ایک مسلمان اس کی راہ تک رہا ہے، وہ بھی زرہ پہنے ہوئے تھا۔ میں چند قدم اور بڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، پھر کھڑے ہو کر آنکھوں میں مسلم اور کافر کو تولنے لگا۔ محسوس ہوا کہ کافر اپنی ڈیل ڈول اور ساز و سامان دونوں لحاظ سے بہتر ہے۔ اب میں دونوں کا انتظار کرنے لگا، بالآخر دونوں میں ٹکر ہو گئی اور مسلمان نے کافر کو ایسی تلوار ماری کہ وہ پاؤں تک کاٹتی چلی گئی۔ مشرک 2 ٹکڑے ہو کر گرا، پھر مسلمان نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا او کعب کیسی رہی؟ میں ابو دجانہ ہوں۔ خاتمہ جنگ پر کچھ مومن عورتیں میدان جہاد میں پہنچیں، چنانچہ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں حضرت عائشہ بنت ابی بکر اور سلیم کو دیکھا کہ پنڈلی کے پازیب تک کپڑے چڑھائے پیٹھ پر پانی کی مشکیزیں لا رہی تھیں اور زخمیوں کے منہ میں انڈیل رہی تھیں۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ احد کے روز حضرت سلیت ہمارے لیے مشکیزیں بھر بھر کے لا رہی تھیں۔ انہی عورتوں میں حضرت ایمن بھی تھیں۔ انہوں نے جب شکست خوردہ مسلمانوں کو دیکھا کہ مدینہ میں گھسنا چاہتے ہیں تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکی اور کہنے لگیں کہ یہ سود کاٹنے کا تکلا لو اور ہمیں تلوار دو۔ اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچیں اور زخمیوں کو پانی پلانے لگیں۔ ان پر حبان بن عدقہ نے تیر چلایا اور وہ گر پڑیں اور پردہ کھل گیا۔ اس پر اللہ کے اس دشمن نے بھرپور کہکا لگایا۔ رسول اللہ پر یہ بات گراں گزری اور آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک بغیر انی کے تیر دے کر فرمایا اسے چلاؤ، اور حضرت سعد نے چلایا، وہ تیر حبان کے حلق پر لگا اور وہ چت گرا اور اس کا پردہ کھل گیا۔
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنسے کہ جڑ کے دانت دکھائی دینے لگے۔ فرمایا سعد ام ایمن کا بدلہ چکا لیا، اللہ ان کی دعا قبول کرے۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم آگے کل سے آغاز کریں گے۔